خاص جاب ہو خاص گورنمنٹ ہو خاص گورنمنٹ کچھ بھی کریں آپ گورنمنٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں وہ ریکارڈ کر کے آتا ہے اس کے لیے ایج نہیں یہاں 67 65 اور 42 دو چیزیں ہو جاتی ہیں پھر آپ ہر ایک قسم کا کام بیٹھا ہے.
محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم.
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة وارد الفاتحة. إياك نعبد محمد وعلى محمد صلوات. चाय में से भी शर्मा
بے کس کی یادگار ہے بیمار کربلا بے کس کی یادگار ہے بیمار کربلا پیاسوں کا سوگوار ہے بیمار کربلا پیاسوں کا سوگوار ہے بیمار کربلا پہنچا دیا حسین کا پیغام ہر طرف پہنچا دیا حسین کا پیغام ہر طرف مظلوم کی پکار ہے بیمار کربلا بے کس کی یادگار ہے سلام کی چند شعر پیش خدمت ہیں ایک درود پڑھیں محمد و آل صلی اللہ محمد علیہ محمد کھل گیا چہرہ نبی کا روئے حیدر دیکھ کر کھل گیا چہرہ نبی کا روئے حیدر دیکھ کر اور ادھر ہم کے علی سوئے پیمبر دیکھ کر کھل گیا چہرہ نبی کا روئے حیدر دیکھ کر کھل گیا چہرہ نبی کا رہ لے آغوش نبی میں بولتا قرآن خود نبی مسرور ہے قرآن کو سن کر دیکھ کر درود بھیجئے محمد والے کھل گیا چہرہ نبی کا روئے حیدر دیکھ کر اب تو منزل سے امامت کی ہوا واقف جہاں پائے
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار پڑھتے تھے جبریل ہر وہ ضرب حیدر دیکھ کر کھل گیا چہرہ نبی کا روح حیدر دیکھ کر کس غضب کی پائی ہے تو نے صفائی ذوالفقار لوٹ جاتے تھے عدو بھی تیرے جوہر دیکھ کر کھل گیا چہرہ نبی کا روح حیدر دیکھ کر کوئی ممکن ہی نہ تھا زہرا کا ہے در کے سوا کوئی ممکن ہی نہ تھا زہرا کا ہے در کے سوا مصطفیٰ نے چن لیا پلہ برابر دیکھ درود یہ محمد کھل گیا چہرہ نبی کا روح حیدر دیکھ کر کس قدر تھا باپ کے صدمے کا اصغر کو خیال تیر کھا کر مسکرائے سوئے سرور دیکھ کر کھل گیا چہرہ نبی کا کیا خیال آیا علی کو رو دیے بے ساختہ بازوئے عباس اور زینب کی چادر دیکھ کر کھل گیا چہرہ نبی کا روح حیدر دیکھ کر کھل گیا چہرہ نبی کا امام زین علیہ السلام کی شہادت کی مرثی کے چند بند ہیں فاتحہ بڑا ہے غش میں حسین غریب کا جانی منا رہے ہیں خوشی مجور کے بانی دم نماز جو چونکا یہ ہے در ثانی وضو کے واسطے اٹھ کر طلب وضو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی جو پانی آیا تو منہ آنسوؤں سے دھونے لگے پھر نگاہوں میں بات
بابا کی پیاس تیری نگاہوں میں بابا کی پیاس رونے لگے تڑپ کے دل نے کہا ہائے سید خوشبو یہی تو ہے نا ملا 3 دن جو بہرے وضو اسی کی چاہ میں کوثر کو چل بسے مہرو اسی کے واسطے امو کے گھر اسی کے واسطے امو کے گھر گئے بازو یہی تو وہ ہے جو بے شیر نے نہ پایا تھا اسی کو مانگ کے گردن پہ اسی کو مانگ کے گردن پہ تیر آیا تھا غرض کے آئے مصلی پہ اور پڑھی وہ نماز کہ جس کے بعد تھی حد وصال ناز و نیاز ہر ایک ذکر طویل اور ہر ایک سجود دراز پکارتی تھی روح حسین پکارتی تھی روح حسین سر نواز مجھے بھی ناز ہے جس پر یہی وہ طاعت ہے یہ آخری میرے سجاد کے یہ آخری میرے سجاد کی عبادت ہے ہوئی تمام جو آخر نماز جان رسول دعا و حمد کے لب چومتا تھا حسن قبول دیا جو شکر کے سجدے کو حق کی یاد میں طول تو ایک عصر کا یاد آیا تو ایک عصر کا یاد آیا سجدے مقبول اٹھے جو روتے ہوئے کوچ کر گئے سجاد کہا حسین حسین اور میں کہا حسین حسین اور میں گئے سجاد اٹھائی دوڑ کے باقر نے لاش رو رو کر تمام بیبیاں ماتم میں پیٹنے لگی سر محلے بنی ہاشم میں ایک غل مچا گھر گھر اٹھا جہاں سے عزادار سے اٹھا جہاں سے عزادار سے پیغمبر چھٹاؤ آل سے جو آسرا تھا غربت کا بجھا چراغ شہ کربلا بجھا چراغ شہ کربلا کی تربت کا نبیو حیدرو زہرا کی روح ہے ناشاد نبیو حیدرو زہرا کی روح ہے ناشاد حسین کا ہے یہ نوحہ کے ہائے اے سجاد بطول کہتی ہیں رو رو کے یا خدا فریاد سہے گی دہر میں کیا کیا ستم سہے گی دہر میں کیا کیا ستم میری اولاد جفا سے قتل کیا جبر و قہر سے مارا میرے مریض کو ظالم نے زہر میرے مریض کو ظالم نے زہر سے مارا عزیز و سینہ و
سر پیٹ اٹھ گئے سجاد، یتیم ہو گئے باخر ہوئی نئی بیداد، پچھاڑے کھاتے ہیں لاشے پہ بادل ناشاد، یہ رو کے کہتے ہیں پیغام کے میں، یہ رو کے کہتے ہیں پیغام کے میں ہوا قربان، تمام عمر نہ چین آپ کو ملا کچھ بھی، یہ صبر تھا نہ کسی کا گلا، یہ صبر تھا نہ کسی کا گلا، کیا کچھ بھی پدر کو غسل و کفن دیتا ہے یتیم پسر، تو خون روتا ہے بیٹا پدر کے لاشے پر، جو نیل دروں کے آتے ہیں پشت شے پہ نظر، لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ، لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ فغان جگر، یہ کیسا زہر ادو نے دیا خدا کی پناہ، یتیم ہم کو لئی نے کیا، یتیم ہم کو لئی نے کیا خدا کی پناہ۔ This evening we are observing the shahadat of our fourth Imam Zainul Abidin alayhi salam, sponsored by the families of Bandai Khuda and Zehra and Sajjad Asghar. We are very thankful for their generous participation. May Allah shower His blessings upon these families in this life and the life hereafter. This series of majalis observing the shahadat of our fourth Imam and the events of Darbar-e-Sham, Bazar-e-Sham and Sham, inshallah, will continue. Tomorrow Majlis is also in observance of the shahadat of our fourth Imam. Inshallah, after the Majlis, the Almi Mubarak will be taken out, sponsored by the families of Dr. Masood Ali Mirza, Shaukat Naqvi, Zain Naqvi, and Dr. Qasim Garderi. So please join us tomorrow evening. Tomorrow evening, Majlis is going to start on the weekends with Namaz-e-Maghribain, and the Namaz-e-Maghribain time is at 7:45 tomorrow evening. So please join us for this, Namaz-e-Maghribain by Jamaat, and immediately after that we'll start the Majlis. With that, I'd like to request Maulana Muslim Shawar Sahab to continue with today's Majlis. Par Muhammad wa ali Muhammad bawad bula nare salwa. صلوات محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. Respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to offer my condolences to all of you, and then our collective condolences are presented to the Imam of our time, Imam al-Hujjah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Please recite a salawat. Recite another loud salawat. On this sad occasion, which we are commemorating these days and nights, and indeed today was the actual day of the martyrdom of our fourth holy Imam, Imam Ali ibn al-Hussein. Therefore, inshallah, tonight, remembering him and presenting our salams and salutations to him and his beloved father, the chief of the martyrs, Sayyid al-Shuhada, Abu Abdullah al-Hussein. Please join me sending salams to him. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifina'i. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Altogether. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته.
for the purification of our souls and hearts, for the acceptance of our du'as, and for the forgiveness of our major and minor sins. Please recite a louder salawat. Dear brothers and sisters, departing from yesterday's talk, if you remember that we have designated this series of 4 majalis, in fact, to explore more about the life of our 4th Holy Imam. And if you remember, I mentioned last night that we'll talk about the 2 phases and some important events during those 2 phases, while mentioning the sermon and the masa'ib of the phase in which he was present in Karbala and Kufa and Sham. And then the last 2 majalis will be designated to the legacy he left behind for us and the contribution which he made towards the service of Islam and also to make the foundation of Islam firm. Brothers and sisters, last night during the majlis I mentioned a few phrases from that famous sermon of the 4th Imam, and I mentioned the environment in which he was delivering this sermon with such a courage, with such an eloquence and bravery, the court in which everyone is against him and he is in chains, and his family members are in chains and standing as prisoners, and they were announced as the rebels. In that environment, no one can do the job except an imam, because Allah subhanahu wa ta'ala has blessed an imam with that divine courage. Therefore, we see that he is not only talking about that calamity and that tragic episode of Karbala, but he is performing the duty which is designated to a representative of God among people. No matter that representative is a prophet or the successor of the prophet. One of the major responsibilities every single representative of God, including the prophets and imams, is to guide people, is to help them to cleanse their soul and to help them to throw away the vices and evils from their personalities and guide them with divine commandments. Therefore, before I proceeded with the phrases of the sermon, I mentioned one of the phrases which he uttered in that court while stopping the orator or someone who was assigned by Yazid to praise the Ali Abi Sufyan and Banu Umayyah. So when he's stopping him, he's saying, "Oh Khatib, oh the speaker, you have sold God's pleasure to seek and to acquire the pleasures of the people." And then he continues by saying that now let me talk and let me tell people something in which there is not only the pleasure of God present, but also it will be beneficial for the people. The reason why I have repeated this in the beginning of this sermon to connect tonight's talk with yesterday's, and also for another reason, to draw your attentions towards that responsibility which an imam is aware of no matter whatever circumstances he is in. The most difficult circumstances, the most difficult
situations an imam can be is not forgetful of his responsibility. Very similarly, as we see that Sayyid al-Shuhada Abu Abdullah al-Hussein salawatullahi fulfilling that divine responsibility of guiding people even on the plains of Karbala, addressing to the people, inviting them to the path of Allah subhanahu wa ta'ala, asking them to stop following shaitan and their personal desires continuously throughout the day of Ashura. Before, we have the historical accounts and the narrations that on every single day he was talking to them, he was delivering that message. But also on the day of Ashura, when he is bringing the bodies of his family members and his companions, at the same time he is doing his job being an imam and guide for the people. So Sayyid al-Shuhada is fulfilling the same responsibility by walking on the footsteps of his own father. Therefore, I would like to mention one more hadith, and then inshallah we'll continue with some of the phrases, and I will leave you for your self-study of this wonderful and beautiful sermon of Sayyid al-Sajjad, because we will have other topics tomorrow night and day after tomorrow, inshallah. So I will go with another passage tonight, and inshallah I will invite you to continue your self-study. It is available, it is translated online in English and Urdu in multiple languages. So one hadith which I wanted to quote on the same account, when he talked about the talk or the presence of the people when someone speaks, how important it is to be in a company. What is the responsibility of a believer when this person or this believer is sitting in a company? What are the Islamic requirements? What are the Islamic guidelines in terms of having a company or companionship? So one thing which was mentioned last night through the sermon is that whenever a person speaks in a company, he needs to be mindful that his words are not only the beneficial for the people, but these are uttered for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we are mindful of these two responsibilities, then naturally we will sit in a company where we can utter these words. So we cannot do this responsibility, we cannot do this job while sitting in a company where people are not God-wary. They are not aware of Allah subhanahu wa ta'ala's command. So if you are in a company where you will start talking about, let's say for instance, hereafter, and everyone is sitting there talking about football, for instance. So they won't enjoy that. Therefore, it is very important for us, especially I am talking to my young brothers and sisters, in this day and age, it is very important that what kind of company we should have, what is Islamic criteria, alaykum assalam, in terms of having a company. Because human beings are social animals, as all of us we are aware, and a person cannot live in isolation. We need to interact with the people. And it is as important psychologically as important religiously. Islam also speaks about the importance of being an active member of the society in which a person lives, no matter whatever society it is. It's not limited to a Muslim country, a Muslim community, Muslim society. Wherever a believer, a Muslim lives, that person has to be a beneficial part of that community. And he needs to interact. He needs to have connections with the people. He needs to take care of his responsibility towards the other people before looking towards the rights he has, and he is looking for other people to fulfill his rights. He needs to be mindful of his duty towards other people. That is Islamic guideline. Therefore, brothers and sisters, it is important to understand, if we were to adopt a company, if we
were to sit in a gathering, what kind of company that should be. Our fourth holy Imam, Imam Ali ibn al-Hussein Zain al-Abidin speaking to his own son, giving him an admonition, a piece of advice that beware of 5 kinds of companies. So he's saying, join a company, but be mindful you do not sit with these 5 people or these 5 kinds of companies you should avoid. So that is a very important lesson for all of us as well. When we are going to sit with someone, when we are going to have connection with someone, it is okay to say hello, hi, to some extent we can have that kind of relationship with everyone, but when we talk about a company where we sit, where we spend our time, where we let's say for instance spend our precious time to have some kind of enjoyment or spend some time. So what is the criteria? He says the very first advice our fourth holy Imam is giving to his son, إِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الْكَذَّابِ. Be mindful. This will be repeated in all 5 phrases. In Arabic language, when this phrase is used in the beginning of the sentence, it is as a caution is given, a warning is given. Be careful, be mindful, be wary of the consequence. Iyyak, be mindful. وَمُصَاحَبَةِ الْكَذَّابِ. Be mindful of the company of a liar. Al-Kadhab in Arabic, this is used for someone who frequently speaks lie. فَإِنَّهُ, and then Imam tells the reason, because we are aware that lying is one of the vices and evils. Islam has put a lot of emphasis upon human beings to avoid this in every single case, except there are few exceptions where this lie becomes very important. For instance, to save the life of someone or to save the relationship, but with a very limited exceptions. Otherwise, when Islam speaks about lying, Islam says lying is not only one of the major sins, but actually this is a key to open all the evils. So we have a hadith that if all the evils are locked in a room and a lock is put on the door, the key to unlock that room is lying. When a person starts lying, this person is starting to open the door of all evils and vices. But when Imam speaks about the consequence of having a companionship of a liar, he gives a reason, very important reason. He says, فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ, because he is as a mirage. يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدِ وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبِ. You know mirage in deserts, when you go in a desert and you see that there is water from a distance, it happens that a person who is in the desert and looks far, he sees there is some water there or some trees are there, but actually there is nothing there. This person goes by thinking it's just half a mile from where I am standing, travels half a mile, still sees it's half a mile, then goes again and again, because there is nothing there in terms of water and the reality. It's just a mirage. It's just something which he was assuming as water, whereas no actual water was there. So Imam ﷺ is saying, if you sit in the company of in the companionship of a liar, that companionship will project this quality of mirage for you, because that liar person will make the far things closer for you and closer things farther from you. It is a very deep sentence to understand. What does it mean by making things farther which are closer, and by making things which are closer farther? One of the evident example is, for instance, you are in a company where you want to talk about the very common example, especially for the youth. Let's say someone
is next to you and this person is a liar, and you talk about the hereafter, you talk about the consequence, one common answer you will hear, especially if the companionship of a believer is there, and unfortunately that believer is a liar, it will tell you, oh, it's still far. Who has seen? We have a lot of days to do tawbah. This is one of the things our youth especially, they say, let's do it today and tomorrow we'll repent. Not only youth, especially the other people as well. We always do that. And if we have someone who is liar with us, this person will make it farther for us that you don't need to repent today. You still have life. You are just 20 years old. You are just 60 years old. You are just 98 years old. You still have time. That companionship sometimes is playing the role of Shaytan, making things farther for you. And very similarly, sometimes things are haram and they are away from us. These persons who are liars, they will make those things as they are just next door. Oh, just do this and you will get this one. Just do this and just lie one more time and you will get this thing. So Imam ﷺ is saying, avoid the companionship of a liar because it will deceive you. It will make things not real to you. So this is the first advice. The second advice, إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ. Be wary of the companionship of a fasiq. I will translate, I will explain who is fasiq. فَإِنَّهُ بَايَعَكَ بِأَكْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. Be wary of the companionship of a fasiq because he will sell you for a meal or even for less than a meal. The words of Imam. Who is fasiq? The word fasiq is used in Quran oft repeatedly, and we have many ahadith in terms of the definition of fusaq or someone who does fisq. There are many definitions, but to make it easier for all of us, one of the common definition is al-fasiq is someone who commits major sins frequently, who does not care about Allah subhanahu wa ta'ala's anger, who does not care about his punishment or wrath. Maybe through his words or his tongue, he cares about that. He always would tell you, tawbah, tawbah, but at the same time will do the major sins, gunahane kabira. So this is one of the very simple definition of a fasiq. Many of the times we think that non-Muslims are fasiq. So they are kafir. They could be fasiq as well, but fasiq is someone who calls himself a believer, who is a mu'min and Muslim, but at the same time he violates the command of Allah subhanahu wa ta'ala by doing major sins frequently. So we need to be very careful because we have multiple verses of Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala is saying that He will not guide the qawm al-fasiqeen. So if we want to receive the guidance, if we want to be successful in this world and in hereafter, we have to be mindful of the definition of a fasiq and we have to avoid all the actions which make someone fasiq. And then if someone in your companionship is not God's wary or is not God's mindful or is not aware of the consequence of doing haram, what would be the consequence? Imam is saying that he would sell you in return of a meal or even less than that. And it happens many of the times we see that we feel that we have the best of the friends, but sometimes we learn that this person has backbited us, for instance, or has not taken care of our respect when he was sitting with other people, or has not taken care of our rights. The reason is because the person was fasiq. So if we are selecting a company, we need to be mindful who is in our companionship. The third thing Imam ﷺ is saying, إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةِ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ
يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ. Be mindful of having a companionship of a stingy or miserly person. Al-bukhl, or being stingy, is one of the vices, one of the evils Islam has asked us not to do, not to be among the al-bukhala. Islam wants us to be generous in our wealth and in our conduct as well. Generosity is not always through the money. Sometimes people, they would say, oh, I do not have enough money to give charity, so how can I be a generous person? Islam says, your smiling face in return of a salam of someone, or your smiling face towards your parents, towards your spouses, itself a charity. So don't be stingy in that regard as well. So Imam says, not only you need to be away from stinginess, but also you need to be away from the people who are stingy. Why? Because they will humiliate you when you will be in need of them. This tells us of a very important responsibility as well. That if we are in a friendship circle, or if we have a companionship, we need to be mindful of the necessity of our friends as well, with wealth. Many times we have friends and we are not aware through what sufferings they are going through. Maybe they look very okay and they wear decent clothes, but sometimes these white-collar people, they safeguard their self-esteem. They do not reveal it to the people. If Allah has blessed me with ample wealth and with ample resources, my poor friends, family members, or the people who are less fortunate, they have share in my wealth. Therefore, a person needs to be generous towards his family members, his blood relatives, as well as towards his friend. And it also tells us that there is nothing wrong sometime if a person is in need to ask a question from someone who is worthy of being asked. Many of the times a person becomes in a difficulty or encountered with a situation where he needs some financial help. And many of the times people, they get depressed because they cannot go and ask, because it hurts their self-esteem. Naturally. And it's a very good quality. A person does not hurt his self-esteem, but sometimes it becomes inevitable. For that kind of scenario, a person needs to have best of the companies. So a person can go and ask for the help. Imam ﷺ is saying, when you choose your friends, do not choose someone who is stingy, because he will humiliate you at the time when you will be in need of his help. And that humiliation is very important in the teachings of Ahlul Bayt, because that is the self-esteem, self-respect that is very important. And the fourth one, he says, وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ. Be wary of the companionship of an ahmaq. فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ. Because he would try to give you benefit, but he will give you loss, or he will hurt you instead of giving benefit. We have a very common phrase in Urdu as well, कि दाना दुश्मन अहमक दोस्त से बेहतर. So a wise or a smart enemy is better than a foolish friend. Imam ﷺ is talking about the same thing. So now this smartness or foolishness does not necessarily that my friend knows how to make $10, $100, or he knows how to trade in a stock market, or he knows how to find a very good job. Not necessarily that person is smart. In fact, our imams, they have given us the definition who are actually a smart person and who is actually a foolish person. Our sixth Wali Imam, Imam Jafar ibn Muhammad because this kind of foolishness is a disease where there is no cure.
This is one of the spiritual diseases. If a person is inflicted with that, it is very hard to cure that. So our sixth Imam narrates a story from the Prophet Isa ﷺ by saying that Prophet Isa used to say that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me with few things. Among those things that I can give cure with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala to the people who are ill and sick. And then he says, He also has given me this ability that I can give the sight and vision to someone who is born blind with the permission and help of Allah subhanahu wa ta'ala. And all these miracles of Prophet Isa are mentioned in biblical accounts as well as in Islamic historical accounts and hadith. And the third quality, Prophet Isa ﷺ is saying that he has given me this ability that I can cure a leper. A very difficult disease at that time for having a cure. But he says that Allah has given me all these cure, but despite of all these abilities and powers, I do not have a remedy for a foolish person. I cannot give cure to someone who is foolish himself. And then he says, who is foolish? Because one of his disciples is inquiring, who is actually a foolish person? He says, a foolish is someone al-mu'jabu bi-ra'yihi wa nafsihi alladhi yara al-fadlu kulluhu lahu la alayh. It's a very important phrase, brothers and sisters. Prophet Isa is saying actually the foolish person is someone who likes himself and his own opinion. And he thinks that all the merits are in myself and no one else is better than me. And he likes that. وَيُوجِبُ الْحَقَّ كُلُّهُ لِنَفْسِهِ. And he sees all the responsibilities of the people to serve him and to provide his own right. And then he does not care about rights of other people. He says, فَذَاكَ الْأَحْمَرُ. He is the actual foolish person, who is self-centered, who is the prisoner of his own self-ego. There is a fine line between self-esteem and ego. Because this person feels that he's the best. No other person is the best. Whatever this person is doing is the perfect. All other people, they are imperfect. Whatever exists in this world is for me. Whatever right is there is for me, and is not mindful of the responsibility and duty towards other people. That person is actually a foolish person. So the fourth Imam is giving us warning, be careful. Do not be in a companionship of someone who is self-centered person, who feels that he is better than everyone, who feels that everyone needs to serve him. And the fifth one, وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةِ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ. Be mindful of the company of someone who has cut his ties with his blood relatives. Because I have found that person a mal'oon, someone who is deprived of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. This is one very important teaching of Islam. Many of the times we have very good friends and they are ready to spend whatever we want them to spend. But when you look at their personal life, they are your best friend. They are there to spend every single penny for you. But if you ask about their relationship with their own brothers and sisters, you will find they are not at the level where they should be. So they have not spoken to each other for ages sometimes. So Imam ﷺ is saying someone who has cut his ties off with his blood relatives, or who has not taken care of his responsibilities towards his blood relatives, cannot be your friend. So we need to examine the company in which we sit.
Because that companionship is a source of recognition for us. Ahadith are talking about that be mindful of your companionship because a person is recognized with the companionship. If you sit with ulama, if you sit with the believers, if someone will see you always sitting with good people, you will be recognized as a good person. But if your company is not good, no matter how good you are, people will recognize you with that company. Be a source of ornament for your own company by your character. So brothers and sisters, these are few words of our fourth holy Imam which are teaching us how to live our lives in the society. And inshallah, tomorrow onward, I will speak about this aspect of the reformation or purifying the spirits and souls of human beings. One of the contributions of our fourth holy Imam was to identify the spiritual diseases and give the cure to the people. Because majority of the problems in this society, they stem and they begin from the individuals and the problems which a person has in his or himself. So brothers and sisters, while we are remembering our fourth holy Imam, we need to make this a decision and we need to make a promise with Imam that we will fulfill that command which you have delivered to us, which you want us to do. So therefore, when Imam alayhi salatu wassalam is speaking to that court as well, although he knows that all of them, they are his enemies, but he knows that his words will have some effect on their hearts and they will think about that. Therefore, he spoke about those 6 qualities which I last night mentioned, that he mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has given us these 6 favors which he has not given to everyone. He has given us hilm, he has given us forbearance, he has given us knowledge and wisdom, he has given us the eloquence, he has given us the bravery, he has given the love of Ahlul Bayt in the hearts of the believer. Salawat ala Muhammad wa He has given them that honor and esteem. इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम बात करते हैं कि कुछ 7 चीजें ऐसी अल्लाह ने हमें दी हैं जो कायनात में किसी और को नहीं दी, कुछ ऐसी फजीलतें हैं. So he has given 7 precedences to us, और किसी को भी कायनात में नहीं मिली. वो क्या चीजें हैं? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वफ़द्दलना, और हमें फजीलत दी है, बिअन्ना मिन्ना अन्नबिय्युल मुख्तार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लोगों को तारुफ करवा रहे हैं, उस मजमे में है जहां पर उन्हें बागी की हैसियत से तारुफ करवाया गया है. लोग देख रहे हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं. उन्हें बता रहे हैं कि जिस नबी का तुम सब लोग कलमा पढ़ने वाले हो, वो नबी हम में से, और वो आम नबी नहीं है. अन्नबिय्युल मुख्तार, 1,24,000 अंबिया में जिसका मकाम सबसे बुलंद, जिसको सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन कहा गया, वो हम में से है. और फिर उसके बाद वह मिन्ना सिद्दीक, और हम ही में से as-सिद्दीक है. अच्छा, यहाँ पर ये as-सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7 फजीलतों में से दूसरी फजीलत. और आपके तो इल्म में है, बहुत से लोगों ने चाहा कि वो अलकाबात, वो सिफात जो परवरदिगार आलम ने और उसके नबी ने अहले बैत के लिए, अमीरुल मोमिनीन के लिए, मौला कायनात के लिए दी, उनको चुराने की कोशिश की. लेकिन अहले बैत ने हमें बताया कि अगर, और ये सिर्फ शिया किताबों में नहीं है, ये बरादरान की किताबों में भी आपको मिलेगा कि मौला मुश्किल कुशा के अलकाब में से है as-सिद्दीकुल अकबर वल फारूकुल आज़म. और ये वजह बयान की गई है, क्यों? इसलिए कि मौला मुश्किल कुशा के बारे में अल्लाह का रसूल इरशाद फरमा रहा है, अल हक़्क़ु मअ अली व अली मअल हक़्क़.
حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، اور جہاں پر علی کو دیکھو وہیں پر حق ہوگا۔ تو جب علی کی ذات حق اور باطل کا میزان قرار پائے گی تو فاروق اس کو کہتے ہیں جو فرق بنا دے، جو چیزوں کو جدا کر دے، جو حق کو باطل سے جدا کر دے، جو گمراہی کو ہدایت سے الگ کر دے، جو جھوٹ کو سچ سے جدا کر دے۔ اگر کسی نے آ کر دیکھنا ہے کہ سچ کہاں ہے، اگر کسی نے آ کے دیکھنا ہے حق کہاں ہے، اگر کسی نے آ کر دیکھنا ہے ہدایت کہاں ہے، تو علی مرتضیٰ کو آ کر دیکھنا۔ صلوات بھیجو محمد۔ اور پھر لازمہ بھی یہی ہے کہ جب فرق ڈالنے والا فاروق اعظم جو ہے، جو سب سے بڑا فرق دینے والا، جو علی کے ساتھ کھڑا ہے وہ حق پر ہے، اور جو بھی علی کے مخالف کھڑا ہے وہ حق کے مخالف کھڑا ہے۔ یعنی کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تاریخ کا ورق اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی تاریخ کی کتاب میں کون کون علی کے ساتھ کھڑا ہوا اور کون کون علی کے مقابل کھڑا ہوا۔ جو علی کے ساتھ کھڑا ہوا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، جو علی کی مخالفت میں کھڑا ہوا وہ حق کی مخالفت میں کھڑا ہوا۔ اور پھر کہا کہ یہ دوسری فضیلت کہ ہم میں سے اللہ کا رسول نبی مختار، اور ہم میں سے صدیق، اور وہ منت طیار، اور ہم میں سے وہ جعفر طیار جس نے اسلام کے لیے اپنا ہر کچھ داؤ پہ لگا دیا، وہ کہ جس نے حبشہ میں پہلی ہجرت میں جا کر اسلام کا پیغام پھیلایا اور اسلام کی ان گنت قربانیاں، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے کہ اسلام جس کا مرہون منت ہے۔ پہلی ہجرت میں بھی اگر مسلمانوں کو اگر پناہ ملی، کیونکہ بہت قلیل تعداد ہے اور کفار مکہ بہت سختیاں اور مظالم ڈال رہے ہیں، تو اگر کوئی نمائندہ رسالت بن کر گیا تو وہ جعفر طیار۔ اور پھر قربانیاں جنگ میں جس طرح سے شہادت حاصل کی جناب جعفر طیار کی، جس وجہ سے طیار کہا گیا، کہ جس طرح ہم مصائب میں سرکار ابوالفضل العباس کے شان قلم ہونے کو یاد کرتے ہیں، یہ جناب جعفر طیار کے شہادت کا واقعہ بھی ایسا ہے کہ پرچم کو تھامے ہوئے تھے اور دشمن نے دائیں بازو کو قلم کیا، بائیں بازو کو قلم کیا، لیکن پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے لیے پروردگار عالم نے اس طرح سے جنت میں بازو بنا دیے جن سے آپ پرواز کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہا وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ الرَّسُولِ، اور ہم میں سے اللہ کا شیر اور رسول کا شیر، یہ مراد جناب حمزہ سید الشہداء، پانچویں امام محمد باقر صلوات اللہ جناب حمزہ کی شان میں حدیث ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جناب حمزہ کو 3 القابات دیے گئے کہ وہ اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر اور سید الشہداء۔ پہلے مرحلے پہ یہ 3 القابات، اتنی عظیم شخصیت ہم عام طور پہ گفتگو نہیں کرتے، وہ شجاع ترین ہستی کہ کسی کی مجال نہ تھی، ایک وہ کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہ تھی محمد مصطفیٰ کا بال بیکا کر سکے، وہ کہ جس کو قرآن کی روح سے محسن اسلام کا لقب ملا ہے، وہ کہ جس کے دم سے آج اسلام باقی ہے، ابو طالب علیہ السلام، اور دوسرے یہ وہ چچا جناب حمزہ کہ جن کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہ تھی سرکار ختمی مرتبت پر کوئی وار کر سکے، اور جب جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں تو ظالموں کے اور ہندا کے اس عمل سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر کینہ بھرا ہوا تھا جناب حمزہ کی مخالفت میں۔ اور ہمارے پاس کئی احادیث اور روایات ہیں، مولا مشکل کشا نے یاد کیا ہے جس وقت خلافت سے محروم کیا گیا تو جناب حمزہ کو یاد کیا ہے کہ آپ ہوتے، اور پھر اس کے بعد 2 اور فضیلتیں بیان کی جو 7 فضیلتیں ہیں، کہا وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فاطمة البتول صلوات اللہ، اور ہم میں سے ہے وہ نبی کی دختر کہ جس کے احترام میں اللہ کا رسول کھڑا ہو جائے، وہ کہ جس کے
دربان بننے کے لیے ملائکہ اپنا فخر محسوس کریں کہ وہ جس کے دروازے کی عظمت یہ ہو کہ اللہ کا رسول بعد از نزول آیت تطہیر 6 ماہ تک دروازے پہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کریں، کہ وہ کہ جس کے دروازے کی آبرو کے لیے ملائکہ اجازت لے کر داخل، وہ فاطمہ زہرا، وہ اماموں کی ماں، وہ ہم میں سے ہیں۔ اور پھر کہا وَمِنَّا صِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور 2 صبتین اس امت کے وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ نے اللہ کے رسول کی اولاد قرار دیا ہے، یعنی آیہ مباہلہ کی روح سے اور دیگر قرآنی آیات کی روح سے، اور خود ہم دیکھتے ہیں مولا مشکل کشا کہتے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، تو کہا وَمِنَّا صِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ وَسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہی وہ 2 ہستیاں ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَمَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، ان 6 نعمتوں اور 7 فضیلتوں کے بیان کے بعد جس نے ہمیں جان لیا ہے اس نے ہمیں جان لیا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُنِي، اور اگر ابھی بھی کسی نے نہیں جانا، کیونکہ جب امام اپنی قوت کے ساتھ نمائندہ الہی بن کر اپنا پیغام پہنچاتا ہے تو کسی کی جرأت نہیں ہوتی۔ امام اپنی حقانیت کا اس بڑے مجمع میں اعلان کر رہے ہیں، اپنی اس نسبت کا۔ میں نے کل عرض کیا کہ شام کے حالات اس طرح سے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کئی سالوں تک اس طرح سے کیا گیا کہ حاکم شام کا حکم تھا، جب سے اس نے زمام خلافت یا زمام حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھالی، کہ کوئی خطیب خطبہ شروع نہیں کرے گا مگر پہلے وہ امیر المومنین پہ سب و شتم کرے، گستاخی کرے، یعنی کسی کی مجال اور جرأت نہیں تھی کہ وہ امیر المومنین پہ سب و شتم کیے بغیر، برے الفاظ استعمال کیے بغیر خطبہ شروع کر سکے۔ ان حالات میں امام کو جب یہ شام کا مجمع میسر آیا ہے تو کس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ کلمہ جس اسلام کا کلمہ تم پڑھنے والے ہو، اس نبی کا میں نواسا ہوں، پوتا ہوں۔ حسین جن کو تم نے شہید کیا وہ اس نبی کے نواسے ہیں۔ تعارف کروا رہے ہیں جناب سیدہ کی نسبت سے، جناب مشکل کشا کی نسبت سے، اور خاص طور پہ امیر المومنین کا تعارف اس لیے کروایا کہ ان کی ذات کو اس دربار میں برا بنانے کے لیے یزید اور اس کے باپ نے بہت کوششیں کی۔ اچھا اس کے بعد میں بہت تیزی سے آگے چلتا ہوں، وقت کے دامن میں بہت کم گنجائش ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں۔ انا ابن زمزم والصفا، میں زمزم اور صفا و مروہ کا فرزند ہوں۔ انا ابن من حمل الزکاة باطراف الرداء، انا ابن خیر من اقتدر وارتدى، کہ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے حجر اسود کو چادر میں، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے جب تخریب کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے حجر الاسود کو اسلام میں بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جب مقام اس کا تبدیل کرنے کا وقت آیا تو قریش کے درمیان یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ کون اس جنت کے پتھر کو نصب کرے گا۔ تو طے یہ پایا کہ وہ جو صبح کو سب سے پہلے مکے میں داخل ہوگا وہ کرے گا، اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جب اگلی صبح سب قریش منتظر تھے کون داخل ہو تو کوئی اور نہیں سوائے اللہ کی آخری حجت اور نبی کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس فساد کو، اس فتنے کو اس طرح سے حل فرمایا کہ ایک چادر لا کے اس میں حجر الاسود رکھا جائے اور ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑے اور پھر خود اپنے دست مبارک سے اس کو نصب فرمایا۔ اور اس کے بعد آگے جملے، اور ایک علماء نے وجہ یہ بیان کی کہ یہ حج کس لیے ان ساری چیزوں کو، زمزم کو، صفا کو، مروہ کو، مکہ کو، منا کو، پھر آگے طواف کو، لباس کو، تلبیہ کو، ان سب چیزوں سے اپنی نسبت کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے
کہ وہ اہم ترین عبادت جس میں اسلام کو محوریت حاصل ہے، جس پہ اسلام کا بہت زیادہ اصرار اور تاکید ہے، وہ عبادت، اور تمام مسلمان اس عبادت کو مانتے ہیں۔ اگر ولایت میں وہاں پر کچھ موجود لوگوں کو شک ہے تو حج کے حوالے سے بھی بتایا کہ جس حج کے لیے تم جا رہے ہو وہ کعبہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ جائے ولادت مولا امیر المومنین ہے۔ وہ مکہ اور منی میں جب تم جاؤ تو ہم اس مکہ و منی کے ہم فرزند ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے رہے اور سرکار ختمی مرتبت کی کچھ فضیلتیں بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ انہیں پروردگار عالم نے معراج پہ بلایا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ وہ کہ جس کو براق پر لے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر وہ کہ جس کو وحی دی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے والد گرامی کو پہچانوایا اور پھر کہا انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، کہ جس نے اللہ کے نبی کے حکم پہ اس طرح سے اپنی تلوار چلائی کہ وہ کافر بھی کلمہ اسلام پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور پھر کہا انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وصلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين۔ خوبصورتی دیکھیں اس کلام کی، واقعاً انسان پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، اور سوائے اس کے کہ یہ امام کا کلام ہو، کسی اور کا کلام ہو نہیں سکتا ہے۔ کس طرح خوبصورتی سے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 تلواروں سے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 دفعہ بیعت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر و حنین میں جرأت سے لڑا، اور پھر آخر میں کہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی کفر اختیار نہیں کیا۔ یعنی بڑے بڑے آ کر کچھ بھی دعویٰ کر لیں، لیکن کیا کوئی اسلام میں ایسا کہہ سکتا ہے، بڑے بڑے آ کر کہنے والے کہ اس نے پہلے اسلام قبول کیا، اس نے بعد میں، اس نے پہلے، اس نے بعد میں، آ کر اس علی مرتضیٰ کو دیکھو کہ جس نے اپنی آنکھ کھولی تو چہرہ رسالت کی زیارت کر گیا، جس نے اپنی زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہ کیا، کہ جس کے لیے اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی اگر کوئی لفظ استعمال کیا، آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھیے، اصحاب کا جو ذکر کرتے ہیں، خلفاء کا جو ذکر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ رضی اللہ اور کسی کے ساتھ علیہ السلام، لیکن امیر المومنین کے لیے ایک ہی لقب آپ کو نظر آئے گا، کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ پروردگار عالم نے ان کے چہرہ مبارک کو اس طرح سے کرامت بخشی کہ ہر شخص جو بعد میں اسلام لایا کسی مرحلے پہ بتوں کو پوجتا رہا، بتوں کو سجدے کرتا رہا، اگر کسی کے چہرے کو کرامت دی تو علی مرتضیٰ کے چہرے۔ تو اب لوگ جو توقع کیے بیٹھے تھے کہ یہ تو باغیوں کا مجمع ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خلیفہ کے خلاف قیام کیا ہے، خلیفہ کے خلاف خروج کیا ہے، اور یہ تو اپنی نسبت اسلام سے بتا رہے ہیں، یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم کعبہ کے بیٹے ہیں، ہم مکہ کے بیٹے ہیں، منا کے بیٹے ہیں، ہم وہ کہ جنہوں نے فاتح بدر و حنین ہیں ان کے بیٹے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں جس نے کبھی اپنی زندگی میں کفر اختیار نہیں کیا۔ جب لوگ یہ سن رہے تھے تو لوگوں کی حالت متغیر ہو رہی ہے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ کس طرح سے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو ایک دفعہ مؤذن کو حکم دیا کہ یہاں تو انقلاب برپا ہو جائے گا، آذان دو۔ مؤذن گلدستہ آذان پر گیا اور کہا اللہ اکبر۔ امام نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا کہ میرا رواں رواں، میرے بدن کا ہر عضو گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک کے۔ پھر جب مؤذن نے کہا
اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا ہے مؤذن ایک لمحے کے لیے یہاں خاموش ہو جانا. جس محمد مصطفیٰ کی تو نے گواہی دی ہے، اے یزید تو مجھے بتا کیا یہ محمد مصطفیٰ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ عزیزو زنجیروں میں جکڑا یہ امام، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں توقے خاردار. جب ایک دفعہ کہا نا کہ اے یزید یہ محمد مصطفیٰ جس کی گواہی تیرے مؤذن نے رسالت کی گواہی دی، تو بتا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اگر یہ کہتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں تو یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن اگر وہ میرے جد ہیں تو کیوں میں زنجیروں میں ہوں؟ کیوں اس رسول کی بیٹیاں زنجیروں میں ہیں؟ کیوں اس رسول کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا گیا؟ بس ازدار اجرکم اللہ. دربار میں ایک دم وہ کیفیت ہو گئی، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. ہاں عزیزو دربار کا عالم تو آپ نے سنا ہے نا مصیبت میں. وہ دربار ایسا دربار ہے جس میں عزت دار لوگ کرسیوں پر ہیں اور اہل رسول رسیوں میں جکڑی کھڑی ہے. اسی دربار میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ جب یزید دیکھتا ہے کہ یہ مستورات کھڑی ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی بچی کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. یزید کہتا ہے میری توجہ بڑھتی ہے، میری کاروائی میں خلل آتا ہے، اس بچی سے پوچھو یہ کیوں کھڑی ہوتی ہے اور بیٹھتی ہے. بچی نے جواب دیا اجرکم اللہ سے دھرو بڑا سخت مرحلہ. انسان اگر سوچے تو واقعا انسان کے رونے کے لیے بس یہی جملہ بس ہے کہ وہ جن کو دن کی روشنی میں کسی نے کسی چہرے کو نہ دیکھا ہو، وہ نبی زادیاں بے مقنع و چادر بازاروں سے پھیرائی گئیں اور جب کوفہ و شام کے دربار میں لائی گئیں تو کہا اے یزید تیرے کارندوں نے جس رسی سے ہمیں باندھا ہے وہ اتنی چھوٹی رسی ہے کہ میری پھپھیوں کے میری بہنوں کے قد بلند ہیں. جب وہ کھڑی ہوتی ہیں تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے اور جب میں بیٹھتی ہوں ان کے گلے گھٹنے لگتے ہیں. عزیزو یہ امام وہ منظر اپنی آنکھوں سے، یہ غیرت والا امام اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور کیا کیا منظر نہ دیکھے اس امام نے. عصر عاشور جانتے ہیں نا کہ جب سید الشہداء نے جب اس ننھی سی قبر میں علی اصغر کو سپرد کر دیا اور ایک دفعہ آواز استغاثہ بلند کی تو جناب زینب نے باہر نکل کے کہا بھیا حسین کیا ارادہ کر لیا؟ کہا ہاں بہن زینب اب ارادہ کر لیا. تو کہا بھیا حسین ایک دفعہ آ کے اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت تو کر لو. ایک دفعہ جب خیمے میں آئے ہیں نا سرکار سید الشہداء، دیکھا جناب سید سجاد غشی کے عالم میں. ایک دفعہ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، بابا آئے ہیں. سید سجاد نے ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور جب بابا کے چہرے پر دیکھا تو ایسے جیسے پہچان نہیں پائے کہ ان چند گھنٹوں میں کیا قیامت بیت گئی. وہ چہرہ جو خون سے پوری طرح لت پت ہو چکا، جس پہ ذوف کے آثار نمودار ہو گئے. پوچھا کون؟ کہا بیٹا سجاد. نہیں پہچانا، بس ایک دفعہ یہ دیکھنا تھا. کہا پھوپھی اماں مجھے ایک عصا لا دیجئے اور ایک تلوار یا ایک نیزہ لا دیجئے. کہا بیٹا سجاد کیوں؟ دیکھتی نہیں میرے بابا کی حالت کیا ہے؟ میں جاؤں گا جہاد کروں گا. اجرکم اللہ. عزادارو جب یہ حالت دیکھی نا سید سجاد نے تو ایک دفعہ بابا سے پوچھا بابا این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا قد قتل. جب ایک ایک کر کے پوچھتے جاتے ہیں نا این علی الاکبر، این حبیب ابن مظاہر، اور جب یہاں تک پہنچے کہ جب پوچھا کہ کہاں میرا بھائی علی اکبر ہے، سرکار سید الشہداء جانتے ہیں بھائی کے لیے بھائی کی مصیبت کیا ہوتی ہے. جواب نہیں دیا. کہا بس بیٹا خیموں میں تمہارے اور میرے سوا باقی نہیں ہے.
اجرکم اللہ. آزادارو آج سید سجاد کو پرسہ دینا ہے نا, آج اس امام کو یاد کرنا ہے کہ جب حاکم مدینہ نے زہر دیا ہے نا اور ایک دفعہ امام اس دنیا سے رخصت فرمائی ہے تو جناب امام باقر نے بڑی شان سے جنازے کو تیار کیا. بہت سے لوگ آئے, بہت سے لوگ جنازے میں شریک ہوئے. میرا جی کہتا ہے امام باقر نے جب یہ سارا عمل انجام دیا ہوگا تو شاید ذہن میں وہ منظر آ گیا ہو, کیونکہ امام باقر بھی ان بچوں میں سے ہیں جن کو ان بے کجاوا اونٹوں کی پشتوں پہ سوار کیا گیا تھا. وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ جب میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہیں, ہر طرف بے گور و کفن لاشیں ہیں اور اونٹوں پہ سوار کیا جا رہا ہے, تو ایک نگاہ جب اپنے بابا سید سجاد کی طرف ڈالی تو ایک نگاہ ڈال رہے تھے نیزے پہ اس سر کو, جیسے کہہ رہے ہوں بابا بابا اگر میرے بس میں ہوتا, میرے ہاتھوں میں زنجیریں نہ ہوتی, میرے گلے میں توقے خاردار نہ ہوتا تو بابا میں آگے بڑھتا, میں آپ کو کفن دیتا, میں آپ کو دفن کرتا. ہاں عزیزو, بس آخری جملے اور آج کی مجلس کو تمام کروں گا. اپنی اپنی حاجات کو اپنے دلوں میں لائیے. سید سجاد کی مجلس ہے نا, یقیناً باب الحوائج بھی ہیں اور یہ آنکھیں جن میں اشک ہے. سید سجاد کی حدیث ہے کہ جن آنکھوں میں اشک گریہ سید الشہداء ہوتے ہیں ان پہ خدا اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. عزیزو, آخری جملہ اس بے کس امام کا سن لیجئے کہ جب اس امام سے پوچھا یہ گیا کہ مولا آپ کے لیے کون سا وقت سب سے سخت تھا, شاید یہ کہا ہوگا کہ جب میں نے اپنے بابا کو سر عاشور میں دیکھا, شاید یہ کہا ہو کہ میں نے جب اپنے بھیا علی اکبر کے لاشے کو دیکھا, جب میں نے چچا عباس کے پیشانہ بازوؤں کو بدن کو دیکھا, جب میں نے اپنے بھائی قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا. نہیں, ایسا کچھ نہیں کہا, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ کہا الشام الشام الشام. غیرت والے امام کے لیے پھپھیوں کو بہنوں کو بے مقنع و چادر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. اٹھاؤ مومنو بیمار کا جنازہ ہے, اٹھاؤ مومنو بیمار کا جنازہ ہے. امام دین شہ ابرار کا جنازہ ہے. نہیں وہ صاحب آزار کا جنازہ ہے, حرم کے قافلے سالار کا جنازہ ہے. زمین پہ چھوڑ کے لاش جو بے قرار گیا, اسی حسین کے دلدار کا جنازہ ہے. اٹھاؤ مومنو بیمار کا جنازہ ہے. غم حسین میں 40 سال جو رویا, عزیز و شہ کے
عزادار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، اٹھایا لاشے ہمشیر جس نے زندہ میں جناب عابد بیمار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، وہی مریض جسے لوٹا شام عاشورا، اسی امام دل افگار کا جنازہ ہے، سروں کو پیٹو کے بیمار کا جنازہ ہے، امام دین شہ ابرار کا جنازہ ہے۔ حسین شام کا بازار عابد بیمار، 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 پاؤں میں بیڑی چوک گرفتار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی چوک گرفتار، شام کا بازار عابد بیمار، 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 بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بے مقنعوں میں چادر بلوے میں پھپھی مادر، اور مجمع گفتار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی چوک گرفتار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد
عابد بیمار دربار میں سرخوریاں آئے ہیں حرم گریاں 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 اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا سہے ساما جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار چھاؤں میں بیڑے شوق گراں شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کوئی شمر سے کہلا دو گردن میری کھلوا دو کچھ شمر سے کہلا دو گردن میری کھلوا دو کچھ شمر سے کہلا دو گردن میری کھلوا دو کچھ شمر سے کہلا دو گردن میری کھلوا دو سر بابا کا دلوا دو کیا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام میں بیٹھے توق گراں شام کا بازار عابد بیمار 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 سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں روزاد سناؤں میں سینے سے لگاؤں میں دیکھے بارہ دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے توق گراں شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر آ جائیے ہاتھوں پر سب دیکھ لے یہ منظر الفت کا ہو اظہار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے توق گراں شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی پاؤں میں ہیں آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو سلام اس پر
پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہیں آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ، کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا، سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند سفر ہے، خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام میں وقت ہے، اور قافلہ سالار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا لے سر کو، طاق و سلاسل کیا قید کریں گے، ہے صبر کے اس پیکر کو، سر اٹھائے کس طرح ہے راہ میں بازار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے ایمان ہے میرا، اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا، مسند بھی اور دستار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، بیٹھا کہیں پر جب تک کہ مسافر 40 شبوں کا جاگا، نیند جو آئی بے کس قیدی کو، دروں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک، اور زینب لاچار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی،
سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ جو کسی ماں پر ہے باپ کا سر ہے، اس بات پہ دل بے قابو بے چادر ہے، ناموس پیمبر ماحول شرابی ہر سو خون روئے سارباں اور سید ابرار بھی، وہ سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ گاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی، وہ سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ حسین 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 یا 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 حسین۔ سجاد نہیں مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے 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 مشکل۔ اکبر براد قاتل، اکبر براد قاتل، عابد دا ہم سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا، پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دائے لیندا، جڑے ظلم ویکھے عابد، جڑے ظلم ویکھے عابد، دنیا نو کی خبر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا، پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دائے لیندا، جڑے ظلم ویکھے عابد، جڑے ظلم ویکھے عابد، دنیا نو کی خبر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر،
دل نہیں مشکل ہے شام کا سفر سجا دل نہیں مشکل اصغر دا کرتا پیر میری لہج بچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تیش میں سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر اصغر دا کرتا ویر میری لہج وچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تیش میں سجا حسین حسین اے شام دا سفر سجا دل نہیں مشکل اے شام دا سفر سجا دل نہیں مشکل اے شام دا سفر سجا دل نہیں مشکل آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ ہے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر ہوندائے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی او یا ضعیف یکدم او یا ضعیف یکدم بازار داس سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے ہوندائے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی او یا ضعیف یکدم او یا ضعیف یکدم بازار داس سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر یا حسین صحیح
तो तवज्जो है मुनाजात वक्त आखिर है बस मेरा बीवी
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و سید الوسطین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام زین العابدین علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا سید الساجدین، السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا حلف الحسرات، السلام علیکہ یا ذل صفنات، السلام علیکہ یا صاحب الابرات، السلام علیکہ یا اسیر الکربات، السلام علیکہ یا عظم آل الابا، السلام علیکہ یا ابن خامس اصحاب اہل کساب، السلام علیکہ یا ابن سید الشہداء، السلام علیکہ یا اماد الاتقیاء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین و قاسم ابن الحسن و مسلم ابن عقیل و ہانی ابن عروہ و حبیب ابن مظاہر والحر الشہید ریاحی، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا